بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زیادہ بولنے کی حرص کی برائی اور اس کا علاج کیا ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ نفس کو زیادہ بولنے میں مزہ آتا ہے اور اس سے وہ گناہوں میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ اور غیبت اور کوسنا، کسی کو طعنہ دینا، اپنی بڑائی جتلانا، خام خواہ کسی سے بحثا بحثی لگانا، امیروں کی خوشامد کرنا، ایسی ہنسی ہنسنا کہ جس سے دوسروں کا دل دکھے، ان سب آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کو انسان روکے، اور اس کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات منہ سے نکالنا ہو جی میں آتے ہی نہ کہہ ڈالے، بلکہ خوب اچھی طرح سوچ سمجھ لے اس بات میں کس طرح کا گناہ ہے یا ثواب ہے، یا یہ کہ نہ گناہ ہے اور نہ ہی ثواب ہے۔ اگر وہ بات ایسی ہے جس میں تھوڑا یا بہت گناہ ہے تو بالکل اپنی زبان بند کر لو۔ اگر اندر سے نفس تقاضا کرے تو اس کو یوں سمجھاؤ کہ اس وقت تھوڑا سا جی کو مار لینا آسان ہے اور دوزخ کا عذاب بہت ہی سخت ہے، اور اگر بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو، اور اگر نہ گناہ ہے اور نہ ثواب ہے تو بھی مت کہو، اور اگر بہت ہی دل چاہے تو تھوڑی سی کہہ کر چپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں اسی طرح سوچا کرو، تھوڑے دنوں میں یہ بری بات کہنے کی عادت آپ کی دور ہو جائے گی اور انسان ہمیشہ اچھی باتیں کرنے کا مرتکب ہوگا۔ اور زبان کی حفاظت کی ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو۔ جب تنہائی ہوگی تو خود بخود ہی زبان خاموش رہے گی، اور انسان جب تنہائی میں ہوگا تو کسی سے کیا بات کرے گا۔ تو دوسری جو آج ہم بات کرنے لگے ہیں، غصے کی برائی اور اس کا علاج کیا ہے، اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور انجام سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس لیے زبان سے بھی جا بجا نکل جاتا ہے کوئی ایسی بات جس سے انسان دوسرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کو بہت روکنا چاہیے، اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہو اس کو اپنے روبرو سے ہٹا دے، اور اگر وہ نہ ہٹے تو انسان کو چاہیے کہ خود اس جگہ سے ہٹ جائے۔ پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے، اس سے زیادہ تو میں خدا تعالیٰ کا قصوروار ہوں، اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خطا معاف کر دے، ایسے ہی مجھ کو بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے اعوذ باللہ کئی بار پڑھے اور پانی پی لے یا وضو کر لے، اس سے بھی غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے ہو جائے اس وقت بھی اگر اس قصور پر سزا دینی مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں اسی قصوروار کی بھلائی ہو، جیسے اپنی اولاد کو اس کو سدھارنے کے لیے سزا دینا دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے ہی اس شخص نے کسی پر ظلم کیا ہو، اب مظلوم کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے۔ تو اول خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی کتنی سزا ہونی چاہیے۔ جب اچھی طرح شرع کے مطابق اس بات کی تسلی ہو جائے کہ اس کو کتنی سزا دینا مناسب ہے، تو انسان اس طریقے سے اسے سزا دے۔ چند روز میں انسان اگر ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دے تو جسے خام خواہ انسان کو غصہ آتا ہے وہ اس کی عادت جاتی رہے گی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری بتائی گئی باتوں پر آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ۔ آپ دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلام کی شان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز آپ دوستوں تک بروقت پہنچتی رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔